ہاتھ ڈالا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. میں نے شاید پہلے دن یہاں عرض کیا تھا کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, الٹی کرنے سے ٹوٹتا ہے. اس میں فرق ہے, ایک ہے خود کا خدا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ جو کرتا ہے دانستہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. اسی طرح آنکھوں میں دوائی ڈالنا روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر یہ ہے, میرے ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم ناک میں دوائی ڈالیں, اور ناک میں آنکھوں میں دونوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھا ناک میں دوائی ڈالنے سے سارا دن اس کا ایک ذائقہ سا آتا ہے, ذائقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سحری کے وقت آپ نے دوائی ڈالی, سارا دن شام تک ذائقہ آتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح وضو کرتے ساتھ ہی کہ اس کا ذائقہ کھارا پانی ہے, کڑوا پانی ہے, اس طرح کا پانی, اس کا ذائقہ, اس سے بھی کوئی فرق نہیں. پانی اندر نہ چلا جائے, اس سے فرق پڑتا ہے, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح مسواک کے بارے میں اور برش کے بارے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا. مسواک چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا, روزے کی حالت میں آپ نے مسواک فرمایا, جیسے میں نے ابھی روایت سنائی تھی. آخری وقت میں بھی آپ کو مسواک بہت پسند اس کو کیا. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. برش کرنا منع کیا ہے فقہا نے, لیکن اگر کوئی بندہ برش کر لیتا ہے روزے کی حالت میں, روزہ نہیں ٹوٹے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. لیکن برش کرنا منع کیا گیا, وہی اس کے ذرات اندر نہ چلے جائے, اس خطرے کے پیش نظر منع ہے. ورنہ روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے برش کر لیا روزہ ٹوٹ گیا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ. تعلیم سال پوچھا قبرستان میں بیٹھ کر دعا کریں یا کھڑے ہو کر, دونوں ثابت, دونوں کر سکتے, کوئی یاد نہیں. لمبی دیر دعا ہے, لمبی دیر آپ اشارے صاحب کرتے ہیں, لمبی تلاوت کرتے ہیں تو بیٹھ جائیں, ورنہ کھڑے ہو کر ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب قبرستان تشریف لے گئے تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو 99% پتہ نہیں ہے قبر میں کھڑے ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے. قبر میں کھڑے ہونا سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر آپ پیٹھ آپ کی بیت اللہ کی طرف ہو, یعنی ہم مشرق والے, پیٹھ آپ کی بیت اللہ کی طرف ہو اور اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہوں, رخ آپ کا قبر کی طرف. اب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو بھی جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں تو بھی جائز ہے. اور بہتر یہ بغیر ہاتھ اٹھائے کہ جتنا اصالے ثواب کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, دعا کرنے بغیر ہاتھ. لیکن اگر کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی یاد نہیں. ایک اماں تھی بوڑھی, مسجد نبوی کی خدمت کرتی تھی, کچھ دن اسے نظر نہیں, آپ نے فرمایا بوڑھی اماں کہاں ہے, وہ صفائی کرتی تھی, آپ کو بہت پسند تھی, بڑھاپے میں خدمت کرتی تھی مسجد کی. تو یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. مجھے اطلاع کیوں نہیں دیا, رات کو تھی, آپ کو رات کو تکلیف دینا مناسب نہیں تھا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے 24 گھنٹے کھولے ہوئے تھے, تو کوئی بھی کسی وقت مل سکتا تھا, لیکن اللہ نے پابندیاں لگا دی. اللہ نے جو بھی آتا تھا باہر کھڑے ہو کر آواز دیتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارتا تھا. اللہ نے منع فرما دیا, میرے حبیب کو نام سے نہ پکار, زور سے آواز دیتے تھے. بدو تھے, ان کو کیا خبر, صحابہ اسی لیے ترستے تھے کوئی دور سے آئے, بدو آئے, دیہات کا آئے اور سوال کرے, ہمیں کوئی فائدہ پہنچے. ہمت نہیں تھی, کیونکہ نبی کی عظمت سے واقف تھے, نبی کے رتبے سے واقف تھے. مجال نہیں تھی کہ تھوڑی اونچی آواز بھی جائے, قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتے. اس لیے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نوجوان تابعی زور سے تلاوت کر رہا تھا, فرمایا تمہیں اتنے دھرے ماروں گا تمہارا ہوش ٹھکانے آ جائے گی. نبی کے روضہ اطہر پر اتنا زور سے تلاوت کرتے ہو. ہمارے بولے والے نادان وہاں کھڑے ہو کر زور سے چیخ رہے ہوتے روضہ اطہر کے ساتھ, زور سے درود پڑھ رہے ہو. بھائی ادب کا مقام ہے, آپ روضہ اطہر میں نہیں, سامنے نہیں, مسجد نبوی میں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں, آپ وہاں درود و سلام پڑھے, آپ کو پہنچ جائے. پوری مسجد نبوی کہیں بھی کھڑے ہو جائیں, باب فاض سب سے زیادہ دور ہے, باب فاض میں کھڑے ہو کر وہیں کھڑے ہو جائیں آپ, درود و سلام میں ہو جائے گا. وہاں چیختے ہیں بولے والے نادان, یہ عظمت دیکھو کہ ہستی کے سامنے کھڑے ہو, آواز نہیں نکلتی جنرل کے سامنے. ہمارے دوست ہیں اسٹیل مل میں, پہلے اب تو بند ہو گئی تقریباً, نام وہ ہو گیا, بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں اسٹیل مل والے, ایسے بولے والے لوگ ہیں. ہم ایسے بادشاہ لوگ ہیں, مستحق کو دیتے نہیں, جو غیر مستحق کے گھروں میں بیٹھے ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور عبور بیٹھ, تو خیر ایک الگ بحث ہے. تو کہہ لیں گے مجھے, ہاں ایک وہ تھا جنرل قیوم, چیئرمین تھا اسٹیل مل,
تو یہ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی نا اندر کی، اس کا صدر سے نیچے بندہ اس نے کہا مجھے کام پڑ گیا، میں کیا، میں سوچ کر گیا جنرل سے یہ بات کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یعنی کوئی نکات تھے مزدوروں کے، مل کے، ڈسپلن کو، نظم و ضبط، کوئی اوقات کے بارے میں، کہ جب اس کے بعد کیا نا جنرل کے بارے میں، تو میرا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا، نیچے کا نیچے رہ گیا، میں بات نہیں کر سکوں، کیوں آئے ہو، بس ویسے آ گیا۔ تو وہ بندہ خود بتا رہے کہ میں کانپنے لگ گیا۔ جنرل کے سامنے تم کانپنے لگ جاتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیختے ہو، خوف خدا سے، پتہ نہیں کہ کس جگہ کھڑے ہو، تو بھولے بھالے نادان وہاں چیختے ہیں، دور سے پڑھتے، یہ ادب کا مقام ہے۔ ہاں تو فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، ایسی جگہ پر چیخنا قطعاً منافع ہے۔ حضرت میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں، فرمایا میرے والد صاحب دور سے کھڑے ہو کر، اگر کوئی مسجد نبوی میں گیا ہے، جو مسجد نبوی کے اندر چھتریاں لگی ہوئی ہیں نا، وہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر چھتری، ایک ہی چھتریاں باہر سے ہیں، کھلتی ہیں، الیکٹرک چھتریاں کھلتی ہیں، بند ہو جاتی ہے تو ایسا بن جاتا ہے، کھلتی ہے تو پوری چھتری بن جاتی ہے، ایسا گنبد نما چھتری بن جاتی ہے۔ تو یہ وہاں کھڑے، کسی نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا تشریف لے جائے، جو جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے نا نبی کی عظمت سے، اتنا دور سے سلام کرتا ہے۔ جو ہم جیسے بولا بھالا ہے وہیں کھڑے ہو کر چیخ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ندان جیسے بچے جس چیز سے واقف نہیں ہوتے اس سے کھیلتے رہتے ہیں، جس چیز سے واقف ہوتے ہیں پھر مجال ہے اس کے قریب بھی جائیں، ہم بڑے نہیں جاتے تو بچے کہاں جائیں گے، تو غیر تو یہ دور سے کھڑے ہو کر سلام علیکم، غیب کی آواز ہے کہ پریشان نہ ہو، کوئی مجھ سے دور ہو لیکن میری سنت پر عمل کرتا ہو وہ میرے قریب ہے، مجھ سے دور ہو میری سنت پر عمل کرتا ہو مجھ سے قریب ہے وہ، لیکن میرے قریب ہو کر سنت کو توڑتا ہو مجھ سے دور ہے وہ۔ یہ میرے استاد محترم نے اپنے والد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو وہاں یہ الفاظ سنوائے، اور یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے تھے یمن، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، یہ واحد سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرنے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کیا، ان کا حکم ہے کہ جانا ہے، حکم ہے جانا ہے نبی کا، اور دل نہیں کرتا نبی کو چھوڑیں کیسے، قیامت گزر جاتی تھی صحابہ کرام کو کہ نبی کو چھوڑیں، حکم تو تھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا بھی ہے، لیکن قیامت صغرا نہیں کبرا قائم ہو جاتی تھی، حضور کو کیسے چھوڑیں، ماں کو چھوڑ سکتے ہیں، بہن کو چھوڑ سکتے ہیں، بیٹے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بیٹا ابا جان وہ جنگ میں آپ میرے سامنے آئے تھے 3 دفعہ، میں نے چھوڑ دیا، حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹا اللہ کی قسم اگر تو میرے سامنے آتا میرے نبی کا دشمن تھا میں تیری گردن اڑا دیتا، میں تیری گردن اڑا دیتا، ایسے تھے صحابہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایک قیدی آئے نا، قید ہو، یا رسول اللہ جس کا رشتہ دار ہے اسی کے حوالے کرو، گردن اڑائے، آپ کا دشمن اور ہمارا سامنے کھڑا ہو، جس کا رشتہ دار ہے میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن اڑتا۔ یہ تھی جذبات، ہمیں ہوا بھی نہیں لگی نبی کی محبت کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نبی کی محبت کا، ہمیں چاشنی لطف سے اس مزے سے واقف بھی نہیں، ہم برے بھالے لوگ نادان ہیں، نادانی نہیں کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں نافرمانی، ورنہ نافرمانی ہم نبی کی کریں، قیامت قائم ہو جائے ہم مر نہ جائیں، کہ ہمیں مرنا قبول ہو جائے نبی کی نافرمانی مشکل ہو جائے، لیکن ہم بھولے بھالے لوگ، ہم بھی نافرمانی کریں، ہمارے بچے بھی نافرمانی کریں، ہمیں کوئی خبر ہی، آپ ان کو بولے $1 دے دو بچے کو وہ پھاڑ دے۔ ہمارے نقشبندی صاحب مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے ان کے ساتھ بہت سارے سفر کی کئی ملکوں میں، واقعہ سنے لاہور کا، میں میرا ایک مرید تھا لاہور، وہ گاڑی نہیں لے کر آئے کوئٹہ، نہیں لے کر آئے تو گھر کے باہر کھڑی کی، اندر آ کر خوشخبری سنائی، چوڑا ہو گاڑی لایا ہوں، ٹوئٹا لایا ہوں وغیرہ، بچہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس کا 3 سال کا +3 ہوگا، وہ کھڑا تھا باہر، اس کے ہاتھ میں کیل تھی، اسے کیا خبر گاڑی کی کیا قیمت ہے، اسے کیا قیمت ہے کتنا قیمتی ہے، اس نے کیل لیا، اسی سے کھیلنا شروع کر دیا، گاڑی ابھی شو روم سے آ رہی ہے، ابھی گھر پہنچی ہے، کوئی بیٹھا نہیں ہے، کیل سے اس نے ایسا کر دیا اس کی ٹھیکا بوٹی کر دی، نشان لگا دی سارے۔ اب یہ جب باہر نکلا بیوی کو لے کر کے گاڑی دکھاؤں، دیکھ رہے کیل تو کیل ہے، اسے ستنیس کر دیا، 3-4 لکیریں لگا دی، گھومتا رہا، لگاتا رہا، گھومتا رہا، لگاتا رہا، یہ برداشت نہیں کر سکا،
اس نے بچے کو پکڑا، ٹھاک کے پٹک کے مارا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اب جب ہڈیاں ٹوٹی، ماں نے دیکھا وہ اس کو اٹیک ہو گیا، وہیں مر گئی، ماں کو اٹیک ہوا مر گئی، وہیں مر گئی۔ اور بیٹے کو جب لے کر جا رہے تھے ہسپتال، اب ہڈیاں ٹوٹ گئی، بہت زور سے مارا بدبخت نے کاری کے لیے۔ تو جب وہ رو بھی رہا تھا بچہ، ابا تیری گاڑی کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے معاف کر دو، میں تیری گاڑی کی قریب نہیں ہوں۔ بچپن میں جیسے الفاظ بولتے ہیں، جس طرح اس نے بولا، یہ الفاظ سنے والد سائڈ پر ختم، پاگل ہو گیا، بیوی مر گئی، باپ پاگل ہو گیا، گاڑی وہی کھڑی ہوئی ہے اور داغ لگ گیا، اس داغ کو برداشت نہیں کر سکا اپنی چیز کو۔ اور ہم نبی کی نافرمانی کو خود بھی برداشت کرتے ہیں، بچوں سے نہیں کرواتے، ہم بولے والے لوگ، ہم نادان ہیں۔ کیسے ممکن ہے نبی کا فرمان کے برعکس ہمارے بچے کریں، ہم کریں اور پھر ہم برداشت کر دیں، کھانا ہضم ہو جائے، ہمیں نیند آ جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ہم نادان ہیں، ہم نافرمان ہیں اور نادانی میں کر رہے ہیں، کم عقل ہیں ہم، ورنہ حضور کی نافرمانی سستی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا نبی وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے، اس میں مچھلیاں نہ پکڑو، باقی سارا دن پکڑو، سارا ہفتہ پکڑو، سارا سال پکڑو۔ مچھلیاں پکڑی انہوں نے، اس دن نہیں پکڑی، جس دن منع کیا تھا اس دن نہیں پکڑی، اس سے اگلے دن پکڑی، لیکن اس دن اکٹھا کیا، پکڑا نہیں ہے، اکٹھا کیا تالاب میں، پکڑا دوسرا دن ہے، منع والے دن نہیں پکڑا، اس پر اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل کا نبی، میرے نبی تو ان کے بھی نبی ہیں، اس کی نافرمانی سستی ہے، مہنگی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ہمیں۔ یہ ملک ایسے نہیں ویران ہوا، نبی کی نافرمانی کا خون کیا ہوا ہے ہم نے، سارے کرتے ہیں، اوپر سے نیچے افسرشاہی بھی کر رہی ہے، حکمران بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ نبی کی نافرمانی سستی نہیں ہے، مودی کرے وہ الگ ہے، بش کرے وہ الگ ہے، چرچل کرے وہ الگ ہے، کلنٹن کرے الگ ہے، وہ تو نافرمان ہے، وہ تو ہے کافر، وہ تو ہے دشمن ہے۔ اپنا ہو کر نافرمانی کرے اور اللہ برکت دے دے، اللہ سکون دے دے، اللہ وطن کو اٹھا دے، ممکن نہیں ہے، بھول جائیے حضور، آئیے توبہ کر لیجیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ کرے۔ پتہ نہیں بات کیا چلے گی، بات نکلتی ہے دور چلتی ہے۔ سونا آج کل، اچھا ہماری غلطی بھی ہے، ہمارے ممبر بھی غلط بیان کرتا ہے ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ ہر جگہ مفتی نہیں بیٹھے ہوئے، مسائل کا علم صرف مفتی کو ہوتا ہے، عالم کو نہیں ہوتا۔ وہ جو کہ پڑھائے جو یہ ہے نا 7.5 تولے سونا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، اس دور میں 1 تولہ پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس دور میں 2 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس دور میں 3 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، 4 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 1 تولہ ہے نا کسی بہن کے پاس، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب پوچھا کہ بھائی دے دے یا والد دے دے یا شوہر دے دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہن کا سونا یہاں ہے، بھائی امریکہ میں رہتے وہاں زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جس طرح بہن یہاں رہتی ہے، بھائی دبئی میں رہتے وہاں یہ قربانی کرے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اسکول میں علم ہونا چاہیے، زکوٰۃ جس کی دے دے اس کو پتہ ہو، قربانی جس کی دے دے اس کو پتہ ہو، عقیقہ جس کا کر رہا، بچہ یہاں ہو، لاہور میں کوئی بھائی کرتا ہے، والد وہاں رہتا ہے، آپ کے بچے کا عقیقہ کرتا ہے، عقیقہ ادا ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے عقیقہ نہیں ہو جہاں بچہ ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں اسی دن بال کاٹے، بال بعد میں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اب ایک ساتھی نے پوچھا کہ بال کاٹنا، ڈاکٹر نے کہا اس کو اس طرح لگا سر میں تو یہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری سر میں تو نہ کاٹے بال، منع ہے، ضروری نہیں اس وقت بال کاٹے، 1 مہینے کے بعد بال کاٹے جب اجازت ہے۔ دیکھو ڈاکٹر کا کہنا بھی ایسے جیسے شریعت کہتی ہے، ڈاکٹر منع کر دے روزے کا، آپ رک جائیے، جب تک ڈاکٹر اجازت نہ دے روزہ نہ رکھیے۔ ڈاکٹر کا حکم بھی ایسے جیسے شریعت کا حکم، شریعت کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح ڈاکٹر جب کہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی صحت اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے زندگی تمام ہو سکتی ہے، تو آپ رک جائیے، روزہ نہ رکھیے، یہ بھی وہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق۔ تو 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب 1 تولے پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ مثلا سوال آپ 1.5 لاکھ ہوگا، 1 لاکھ بڑھائی ادا۔ اچھا لوگ گھبراتے ہیں، عیاشی کر لیں گے، فضول ضائع کر دیں گے، فضول خرچ کر دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے، زکوٰۃ دینے سے زندگی بچ جاتی ہے، چور ڈاکو لٹیرے ان سے آپ محفوظ کر دے گا، اللہ محفوظ کر دے گا۔ میں نے پہلے شاید بتایا تھا، حضرت شیخ الحدیث زکری رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے آس پاس کوئی گاؤں تھا، سارے ہندو تھے، وہ ہندو آئے، وہ علاقہ ایسا تھا
ہندو لوٹتے تھے ان کو، چور ہندو، ڈاکو ہندو، وہ لوٹتے تھے، ایک گھر بچا ہوا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا، شیخ الحدیث نے کتاب میں لکھا ہے کہ میاں یہ سارا علاقہ ہندو کا ہے، ہندو لوٹنے والے ہیں، ہندو لوٹنے والے ہیں، تم بچ گئے۔ تو اس نے کہا میں اس لیے بچا، میں مسلمانوں کے نبی کے فرمان کے مطابق 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں یہ نکالتا ہوں، اس لیے میرا مال محفوظ رہے گا، مجھے کوئی لوٹ ہی نہیں سکے گا۔ فائدہ ہے اپنا، دیکھو اللہ کا فائدہ ہے اس میں، اللہ لے رہا ہے پیسے آپ سے۔ جب یہ حکم آیا تو کافروں نے کہا اللہ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اللہ غریب ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کو دے رہے ہیں پیسے، وہ بھائی اپنے بھائی کو دے رہے، اپنے بہن کو دے رہے، مسلمان کو دے رہے، بس اس لیے اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہ کھلایا، میں کپڑے کو بغیر تھے کپڑے نہ پہنائے، میں پیاسا تھا تجھے پانی نہ پلایا، یا اللہ آپ کو کیا ضرورت؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں فلاں مسلمان وہ بھوکا تھا کھلا دیتے مجھے کھلاتے، وہ پیاسا تھا پلا دیتے مجھے پلاتے، وہ کپڑوں کے بغیر تھا کپڑے پہنا دیتے مجھے پہنا دیتے۔ ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم نادان، وہ اپنا فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ ہماری بہنیں پریشان ہو جاتی ہو جی یہ زکوٰۃ کیسے دے، بس یہاں وہ ہو جائے گردن میں پھنس جاتی ہے سوئی، اٹک جاتی ہے، زکوٰۃ کیسے دے۔ میک اپ پر 5-5 ہزار خرچ کر دیتی ہے ہماری بہنیں، میک اپ پر۔ وہ بولی بھالی میک اپ آپ کے لیے فرض نہیں ہے، جس شادی پہ جا رہی ہو تو فرض نہیں ہے، آپ کا میک اپ آپ کے شوہر کے لیے، اور آپ مجمع کے لیے میک اپ کر رہی ہیں، وہ تو ویسے نہ فرمانی ہے، اس کی تو بے برکتی نحوست پڑے گی آپ پر، وبال پڑے گا۔ میک اپ کی اجازت ہے شرعن، میک اپ ثابت ہے شرعن، لیکن صرف شوہر کے لیے، گھر کے لیے۔ ہماری بہنیں مارکیٹ کے لیے کرتی ہیں، شاپنگ کے لیے کرتی ہیں، غیروں کے لیے کرتی ہیں، وہی اس کے لیے میک اپ نہیں تھا، میک اپ کی اجازت ہے صرف شوہر کے لیے، شرعن جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہماری بہنیں شوہر کے، ایک امریکی کے لیے آپ کو کتاب سنا، امریکی نے کتاب لکھی، امریکہ کے معاشرے میں، میں اس کو پوری دنیا میں فٹ کرتا ہوں، اس نے کہا لوگ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھے نہیں رہتے جتنا سیکٹری کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، یا آفس کی لڑکی کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے فرق ہے 3، بیوی گندی رہتی ہے اور یہ بن ٹھن کے رہتی ہے، بیوی گندی رہتی ہے اور یہ بن ٹھن کے رہتی ہے۔ بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے پیاز چاہیے، ٹماٹر چاہیے، آلو چاہیے، چاول چاہیے، یہ چاہیے ہر وقت، وہ بھی بغیر اس کے بھی ضرورت کے بھی چاہیے چاہیے چاہیے، اور وہ کیا کہتی ہے میری جان، میری ڈارلنگ، میری پیارے، میرے برابر ہے، وہ فنکاری کرتی ہے۔ اسی طرح اس نے 3 فرق لکھے، 3 فرق لکھے، ان تینوں فرقوں میں کہتے ہیں اس لیے وہ پیاری لگتی ہے، اور اپنے گھر کی جو حالت وہ قربانی تو بیوی دے رہی ہے، لیکن وہ غلطیوں کی وجہ سے، تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ کر رہی ہو، حالانکہ وہ زیادہ مستحق ہے۔ سیکٹری کی کیا حیثیت، آفس کی لڑکی کی کیا حیثیت بیوی کے سامنے، لیکن تربیت کی کمی کی وجہ سے اپنی عزت کھو دیتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا زیادہ عورتیں تھیں، کون سی؟ بیویاں، بیویاں جہنم میں تھیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا شوہر کی ناشکری، 24 گھنٹے ناشکری، 24 گھنٹے زبان درازی، 24 گھنٹے خلاف ورزی، 24 گھنٹے ساری دنیا کے سامنے اچھی ہیں۔ دیکھو بیوی ماں کیسے ہے، سبحان اللہ، بیوی بہن کیسے ہے، ماشاء اللہ، بیوی بیٹی کیسے ہے، کیا کہیں، لیکن بیوی جب بنتی ہے تو صاف کی طرف فن نکالتی ہے۔ تربیت کی کمی، ہمارا معاشرہ تربیت نہیں کر سکا، ہماری مائیں تربیت نہیں کر سکی، یہ بتا نہیں سکی ان کو کہ تمہاری جنت شوہر ہے، تمہاری جہنم شوہر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شوہر یا جنت ہے یا جہنم، جہنم نافرمانی پر، جنت فرما برداری پر۔ فرمایا نبیوں سے پہلے بھی عورتیں جنت میں داخل ہوں، یہ میرے نبی کا فرمان۔ میں جنت کے 8 دروازے صدیق اکبر کے لیے کھلیں گے، ہر عورت کے لیے بھی کھلیں گے جو شوہر کی فرما بردار ہو، جنت کے 8 دروازے پکارے گا آئیے مجھ سے، آئیے داخل ہو جائیے۔ بڑا احساس ہے، لیکن ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ شعبہ ہمارا کمزور ہے۔ ویسے تو عورت کا روپ بیوی کی حالت میں وہ صاف ہے، فن نکالتی ہے، اسی طرح دوسرا روپ صاف بھی فن نکالتی ہے۔ باقی ٹھیک ہے، سارے شعبے ٹھیک ہے، عورتوں کے بہت ہی اچھے، کیا کہہ دیں اس کا، وہ ہے الگ ہے، شان الگ ہے، رتبہ الگ ہے، بلندی الگ ہے، مرتبہ الگ ہے، لیکن یہ 2 شعبے ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے رہ گئے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں جنازہ ہو سکتا ہے، مسجد میں جنازہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، میت باہر ہے، وہ باہر ہے، ایک سب باہر بن گئی، باقی سارے اندر بن گئی، کوئی حرج نہیں، لیکن اندر رکھیں اس کی اجازت ہے، اس کا بھی منع ہے، یہ مجبوری میں ہم کرتے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد امامہ ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں،
مسجد گمامہ جہاں ہے، اگر کسی ساتھی نے دیکھی ہے، مسجد علی اور مسجد گمامہ ساتھ ہیں، مسجد صدیق اکبر اور یہ ساتھ ہے، مسجد علی تھوڑی سی دور ہے، تو وہاں آپ کا جنازہ گاہ تھا، آپ جنازہ پڑھاتے تھے، عیدگاہ تھی، عیدگاہ پڑھاتے، عید پڑھاتے اس جگہ پر، مسجد میں نہیں تھا، تو بہتر یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہو، لیکن اگر اس سے اعتبار سے کرتے تو جائز ہے، لیکن پورا مسجد میں ہو یہ قطعاً جائز نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ بال کٹوانا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے، برابر کٹوائے، رکھے ہیں برابر رکھے، یہ جو ادھر چھوٹے ادھر بڑے ادھر چھوٹے ادھر بڑے، یہ جو فنکاریاں ہو رہی ہیں میرے نبی کی سنت کے خلاف، ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی کر رہی ہیں، یہ نادانی میں ہم کر رہے ہیں، یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، آخری درجے یہ توبہ کر لے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اینڈ ہم نہیں کریں۔ سنت بال یا تو کٹوائیں مکمل کٹوائیں برابر، یا رکھیں مکمل رکھیں برابر، بس یہ سب۔ آپ کے بال مبارک یہاں تک تھے، کٹوائے بھی ہیں، یہاں تک تھے، یہاں تک تھے، یہاں تک تھے، ان میں سے کوئی بھی رکھ سکتے آپ، اجازت ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق ہے۔ حاملہ عورت روزے نہ رکھے تو اجازت ہے، اگر اس کو خوف ہو بچے کو تکلیف ہوگی، اسی طرح دودھ پلاتے بچے کو تکلیف ہوگی تو روزہ چھوڑ سکتی ہے جب تک صحیح نہ ہو۔ حاملہ عورت کو خوف ہو، اندر بچے کو تکلیف ہوگی، اندر بچے کو، تو چھوڑ دیں۔ اسی طرح دودھ پلانے والے بچے کو خوف ہوگا، چھوڑ دیں۔ اب 15 ذکر شریف کہتی ہے بچہ رو رہا ہو، آپ روزے کی حالت میں ہو، روٹی چبا کر کھلا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، ہونا چاہیے، ٹوٹ جائے روزہ، لیکن شریعت کی اجازت ہے۔ اتنا اہمیت ہے بندے کی، چھوٹے بچے کتنے اہمیت ہے، بڑے بندے کی کتنے ہو، ہم ذلیل کرتے تھے کھڑے کھڑے، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا۔ کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، سوال تو بہت ہے، باقی بات نہیں کریں گے۔